السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یونس اوان۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ کو آرمی کے اندر جو نرسنگ کی سیٹس آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن بتاؤں گا۔ اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا سارا پروسیجر میں آپ کو اور آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ میں آرمی کی مین ویب سائٹ پہ آتا ہوں۔ اس میں ہمارے پاس آپشن ہے پاکستان آرمی ایز اے کیپٹن کی بھی ویکنسیز آئی ہوئی ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ 30 جون ہے۔ اس کے علاوہ نرسنگ کی سیٹیں ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ 30 جون 2023 ہے۔ اس کے بعد ایروناٹیکل انجینئر کی سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ویکنسیز ہیں وہ ہے جوائن پاکستان آرمی ایز کیپٹن، اور اینڈ پہ ہے میڈیکل کیڈٹ یعنی کہ MBBS کے لیے۔ اب میں آپ کو کیونکہ نرسنگ کے لیے اپلائی کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پہلے میں کورس ڈیٹیل پہ آتا ہوں۔ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس پہلے نمبر پہ اس کی ڈیٹ آتی ہے 29 مئی سے سٹارٹ ہوا تھا اور 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس میں AFNS BSc نرسنگ فیمیل، اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے میٹرک سائنس ود 60% مارکس، یعنی کہ اس میں وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے جس کے میٹرک میں کم از کم 60% نمبر ہوں۔ FSc پری میڈیکل، اس کے لیے ہمیں چاہیے 50% نمبر، یعنی کہ 1100 میں سے 550 والا اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے عمر کی جو لمٹ ہے 17 سال سے 25 سال، 31 دسمبر 2023 تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹرینڈ نرس ایز BSc نرسنگ 4 ایئر اور 3 ایئر، اس کے لیے 18 سے 28 سال ایج ریکوائرڈ ہے۔ ڈپلوما 1 ایئر میڈ وائفری ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بتاتا ہوں۔ اپیئرنگ کینڈیڈیٹ ان FSc پارٹ فار سیکنڈ ایگزامینیشن having 50% marks in first year may apply with hope certificate۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہے جس نے سیکنڈ ایئر کا اگر امتحان دیا ہوا ہے تو اس کے پارٹ فرسٹ میں FSc پارٹ فرسٹ میں 50% نمبر ہونے چاہیے۔ آن ڈکلیریشن آف پارٹ سیکنڈ ریزلٹ کینڈیڈیٹ شوڈ سبمٹ FSc مارکس امیڈیٹلی۔ اگر جیسے ہی اس کا رزلٹ FSc پارٹ سیکنڈ کے اگر اس کو اپڈیٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہے ٹرینڈ نرس کے لیے، فار ٹرینڈ نرس کینڈیڈیٹ آل اوور دا کنٹری، یعنی کہ پورے پاکستان کا کوئی بھی فیمیل اپلائی کر سکتی ہے۔ اسپیشل ویکنسیز فار ڈومیسائل ہولڈر آف بلوچستان، انٹیریئر سندھ اینڈ KPK، یہ اسپیشل سیٹیں ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اے کینڈیڈیٹ شوڈ بی رجسٹرڈ وتھ پاکستان نرسنگ کونسل PNC، اس کے بعد PNC کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ Preference will be given to qualified post basis specialized course ICU, OT, CCU, ETC, Hospital Institute Recognition PNC، اس کو پریفر کیا جائے گا تو اس کے پاس ICU, OT, CCU ایکسٹرا کا ایکسپیرینس ہوگا۔ اس کے بعد ہے اس کی کنڈیشن، اگر اس کے بارے میں چاہیے تو ٹوائس ریجیکٹڈ بائی جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ سلیکشن بورڈ، اگر ہیڈ کوارٹر اس کو 2 دفعہ ریجیکٹ کر دیتا تو یہ غائب، یعنی کہ اس کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا۔ ڈکلیئرڈ میڈیکلی انفٹ، میڈیکل انفٹ ہوگا تو پھر بھی ان ایلیجیبل ہوگا۔ انڈیویجول وڈران، اگر وہ بذات خود اس میں سے چھوڑنا چاہے تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ انڈیویجول ڈسمسڈ ریمووڈ فار ادر گورنمنٹ سروس، اگر اس کی کوئی گورنمنٹ جاب ہے تو وہ اسے ڈسمس کرتے ہیں تو یہ یہاں سے ان ایلیجیبل ہوگا۔ فار BSc نرسنگ اونلی کینڈیڈیٹ آلریڈی رجسٹرڈ پاکستان نرسنگ کونسل۔ اس کے بعد کنویکیٹڈ کورٹ آف لا، اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے رجسٹریشن اینڈ پرلیمنری سلیکشن پروسیجر، اس میں ہمارے پاس ہے کینڈیڈیٹ کین ادھر رجسٹرڈ تھرو انٹرمیڈیٹ انٹرنیٹ بائی وزٹنگ۔ اب اس نے کہا کہ اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی ویب سائٹ ہے، اس کو کلک کریں، کلک کرنے کے بعد آپ اس فارم کو فل کریں گے۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی 29 سے 30 جون، 29 مئی سے 30 جون تک۔ اس کے بعد ہے فردر سلیکشن کے لیے انٹرویو ہوگا، ٹیسٹ ہوگا۔
اگر کلیئر ہوگا تو پھر بلائیں گے. اس کے بعد ڈاکومنٹ ریکوائرڈ کیا ہیں جی؟ اوریجنل سرٹیفکیٹ, ڈاکومنٹ, ڈیٹیل مارک شیٹس along with 2 attested photocopy of each educational certificate degree. Candidates serving in government institution department will render no objection certificate. اگر اس کی کوئی جواب ہے تو no objection certificate ہونا چاہیے. Attested copies of domicile, photocopies of computerized NIC, 3 colored photos delayed attested, فرنٹ اینڈ بیک, 3 فوٹو ہونے چاہیے جو فرنٹ سے اور بیک سائڈ سے اٹیسٹڈ ہوں. کراس پوسٹل آرڈر آر 100 روپیز ان فیور آف ڈائریکٹر جنرل پرسنل ایڈمنسٹریشن DGPA ہیڈ کوارٹر راولپنڈی. 100 روپے آپ کو یہ جمع کروانے ہوں گے. اب جی اس کا پروسیجر بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو آن لائن اپلائی کریں گے. اس کے لیے پہلے نمبر پہ میں آتا ہوں, رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ BSc نرسنگ, یعنی کہ اگر فریش FSc والا کوئی بچہ ہے تو اس پہ کلک کرے گا. اگر آپ نے آلریڈی سے نرسنگ کی ہوئی ہے تو پھر اس آپشن کو کلک کریں گے. اس کو کلک کرتا ہوں. کلک کرنے کے بعد آپ کا سینٹر کون سا, ملتان, لاہور, ایکسٹرا, میں ملتان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ بچے کا نام لکھیں گے, یہاں پہ اس کی ڈیٹ آف برتھ آئے گی. اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے. پھر یہاں پہ اس کو شناختی کارڈ نمبر کو ویریفائی کریں گے. یہاں پہ فادر انفو, اس کے ابو کا نام آئے گا. اس کے بعد اس کے ابو کے ID کارڈ کی نمبر لکھا جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ چوز کریں گے اس کا ابو کیا کرتا ہے. اگر پرائیویٹ جاب ہے تو وہ لکھیں گے. آرمی سے بلانگ کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل لکھیں گے. اس کو سلیکٹ کرو گے, ایئر فورس, نیوی, ان میں سے کوئی بھی آپشن کو چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یونٹ کے آپشن. اس کے بعد یہاں پہ اس کے پروفیشنل کیا ہے, پوسٹ کون سی ہے. اس کے بعد رینک آپ لکھیں گے. یہاں پہ آرمی نمبر لکھتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کی ریجمنٹ کون سی ہے. اس کے بعد فادر پیرنٹس یونٹ, اس کی یونٹ کون سی ہے. اس کے بعد فادر الائیو ہے یا ڈیکیز, یعنی کہ زندہ ہے یا ان کی وفات ہو چکی ہے. اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کے والد کی ایسٹم انکم کتنی ہے. پھر مدر کا نام لکھیں گے. امی کا شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا. اگر وہ ہاؤس وائف ہیں تو ہاؤس وائف کو کلک کریں. آگے پھر ہاؤس وائف لکھا جائے گا. یہاں پہ لکھیں گے کہ والدہ زندہ ہے یا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کے بعد اگر ان کی کوئی جاب وغیرہ تو اس کی سیلری لکھیں. اس کے بعد والد کی ایجوکیشن, پھر امی کی ایجوکیشن. سبلنگس, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر میں کون سے نمبر پہ ہو. یہاں پہ فیملی کی ٹوٹل انکم شو ہوگی. پھر یہاں پہ ڈومیسائل کو سلیکٹ کریں گے, کون سے آپ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جس ضلع کا آپ کا ڈومیسائل ہوگا اسی کا وہی آپ کا ڈسٹرکٹ ہوگا. یہاں پہ آپ نے پروویژن لکھنا ہے, پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP کے. یہاں پہ پوسٹل کوڈ جو آپ کا پوسٹ آفس کا کوڈ ہوتا ہے. یہاں پہ تحصیل لکھیں گے. یہاں پہ گھر کا ایڈریس جو ID کارڈ کے پیچھے ہوتا ہے. اس کے بعد اسی ایڈریس کو یہاں پہ لکھیں گے. یہاں پہ صرف فیمیل اپلائی کر سکتی ہے اور شادی شدہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹرینڈ نرس ہے تو پھر اس میں سے کوئی آپشن لکھ سکتے ہیں, ورنہ اس کو سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ سنی یا شیعہ اس کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد مسلم, نان مسلم. اس کے بعد اس کی قومیت کون سی ہے. اس کے بعد موبائل نمبر لکھیں گے. موبائل نمبر کے بعد ای میل ID لکھنا بھی ضروری ہے. اس کے بعد یہاں پہ میں آتا ہوں ایجوکیشنل ڈیٹیل پہ. یہاں پہ میٹرک سائنس پہ کلک کریں, کمپلیٹ ہے. یہاں پہ رول نمبر میٹرک کا لکھیں گے, کون سے ایئر میں آپ نے میٹرک کلیئر کی. اس کے بعد آپ کے نمبر کتنے ہیں. یہاں پہ ٹوٹل نمبر لکھیں گے. پھر اس کی پرسنٹیج, کون سے ادارے سے آپ نے کی ہے اس کا نام لکھیں گے. پھر یہاں پہ بورڈ کا نام سلیکٹ کریں گے. اسی طریقے سے ہم آتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے پورشن پہ. یہاں پہ ہم لکھتے ہیں FSc پری میڈیکل. اگر آپ نے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا ہوا ہے تو پھر ہوپ پہ کلک کریں. اگر آپ نے کمپلیٹ کی ہے تو پھر اس کو کلک کریں. ہوپ پہ سیکنڈ ایئر کا رول نمبر لکھیں گے, کون سے ایئر میں آپ کا سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوگا, آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے پارٹ فرسٹ کے ہوپ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے. اگر آپ کے مثال کے طور پہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ 800 نمبر لے سکتے ہو تو یہاں پہ 800/1100 لکھیں گے. پھر اس کی پرسنٹیج, کون سے ادارے سے کی ہے اس کا نام لکھیں گے. پھر یہاں پہ بورڈ لکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ ہیں ٹرینڈ نرس تو پھر اس آپشن کو بھی کلک کریں گے. اس کے بعد یہاں پہ کمپلیٹ, پھر اس کا رول نمبر, کون سے ایئر میں کیے, یہ ڈیٹیل اسی طریقے سے فل کریں گے. اگر ٹرینڈ نرس ہے تو پھر اس کا ٹوٹل ایکسپیرینس لکھا جائے گا.
जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप फिर दोबारा वापस इस ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, एग्जामिनेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे। इस पे कैंडिडेट का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद उसके फादर का CNIC नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चेक के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप का डाटा क्लियर हो जाता है तो फिर रोल नंबर स्लिप इशू होगी, जिसमें टेस्ट डेट और सेंटर वगैरह का रिकॉर्ड होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।